Please, Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Sayyid Irfanullah from Abasin University, Peshawar. اچھا طبیعت کی وجہ سے وہ میں آن لائن کلاس کنٹینیو نہیں کر سکا، تو ریکارڈنگ میں اس کی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، ریکارڈنگ میں آپ کو پرووائڈ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کی لیب کی جو کلاس ہے اس کی بھی میں ریکارڈنگ آج کر کے آپ کو پرووائڈ کر دوں گا. ٹھیک، تھوڑا سا شاید آپ کو لیٹ پہنچے، لیکن آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ کہ آپ لوگ میرے ساتھ اس سچویشن میں کوآپریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ٹرانسپورٹ جو لیئر ہے وہ رسپانسیبل ہے کہ ڈیٹا کو آپ کا سپریٹ کرے ایک دوسرے سے. ٹھیک ہے، تو اب اس میں جو امپورٹنٹ جو رول پلے کرتا ہے وہ پورٹ نمبر پلے کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو ٹی سی پی اور یو ٹی پی دونوں میں ہمارے پاس جو ہے سورس پورٹ اور ڈسٹینیشن پورٹ ایڈریسز ہوا کرتی ہیں. ٹھیک ہے، اور انہی سورس پورٹ اور ڈسٹینیشن پورٹ ایڈریسز کے بیس پر جو ہے آپ کے جو ڈیوائسز ہیں یا جو مشینز ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپس میں کمیونیکیٹ کرتی ہیں اور ڈیٹا کو سپریٹ رکھتی ہیں ایک دوسرے سے. ٹھیک ہے، تو جب بھی یہ کمیونیکیشن کرتے ہیں دو مشینز، تو ٹرانسپورٹ لیئر کے اوپر پورٹ نمبر جو ہے انووک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ پورٹ نمبر جو ہے پھر آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ جب ایک سورس جو ہے وہ ریکویسٹ سینڈ کرتا ہے کمیونیکیشن کے لیے، ٹھیک ہے، ڈسٹینیشن کو، تو وہ اپنا سورس پورٹ نمبر جو ہے along with the destination port number کہ کس قسم کا سروس اسے چاہیے. ٹھیک ہے، تو وہ اس کو پرووائڈ کر دیتا ہے. ٹھیک، تو یہ جب ڈسٹینیشن کے پاس چلا جاتا ہے تو اس کے اگینسٹ جو ہے یہ ساکٹ پیئر بنا لیتا ہے. تو جب یہ ساکٹ پیئر بنا لیتا ہے تو وہ اس کا ڈسٹینیشن سورس پورٹ اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور ڈسٹینیشن پورٹ کے اوپر اس کو وہ سروس جو ہے پرووائڈ کر دیتا ہے. تو جب سورس کے پاس جو ہے ڈسٹینیشن سے ڈیٹا آتا ہے تو وہ اسی بیس کے اوپر اس کو ریکگنائز کرتا ہے اور اسی اسپیسیفک اپلیکیشن کو جو ہے وہ ڈیٹا پرووائڈ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے اگر آپ کے ملٹیپل اپلیکیشن رن ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو ہر ایک اپلیکیشن جو ہے اپنا سورس پورٹ اور ڈسٹینیشن پورٹ جو ہے وہ انووک کرتا ہے اور کمیونیکیٹ کرتا ہے. یہی میں نے آپ سے کہا کہ پریویس کلاس میں بھی میں نے ڈسکس کیا تھا کہ تقریباً کوئی 99% آپ کے جو اپلیکیشنز ہیں وہ یا تو ٹی سی پی کو یوز کر رہی ہیں یا پھر یو ڈی پی کو یوز کرتی ہیں. ٹھیک ہے نا، تو دونوں جو ہے اس میں جو ہے سورس اور ڈسٹینیشن پورٹ نمبر جو ہے امپورٹنٹ ہے. ہاں، یہ ہے کہ یو ڈی پی جو ہے وہ انریلائبل ہے، ڈی سی پی جو ہے وہ ریلائبل ہے. اس میں اگر آپ کا ڈیٹا ریگولر یا فار ایگزامپل آؤٹ آف آرڈر بھی پہنچ جائے ٹی سی پی میں، تو ٹی سی پی میں یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ آپ کا ڈیٹا کو ان آرڈر کر دے. یو ڈی پی میں یہ کوالٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کچھ ویل نون گروپس ہیں، ٹھیک ہے، پورٹس کے 1 سے لے کر 1023 تک یہ جو ہے ویل نون ہے. ٹھیک ہے، اور نارملی جو ہے انٹرنیشنل ڈفرینٹ سروسز جو ہے اس کے لیے یہ آسان کہ مثلا ای میل وغیرہ ہو گیا، ریموٹ ایکسیس ہو گیا، ٹھیک ہے، یا ویب براؤزرز ہو گئے، ٹھیک ہے، جو پورے دنیا میں مطلب اپلیکیشنز استعمال ہوتی ہیں. تو 1 سے لے کر 1023 تک مثلا آپ نے اپنا میل سرور بنانا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اسی میں سے ہی یوز کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، آپ نے ویب سرور پورٹ 80 یا 443 آپ نے استعمال کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، اس طرح یہ مطلب آپ نے اگر
FTP استعمال کرنا ہے تو انہی سے آپ نے استعمال کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ ساری دنیا کے لیے ویل نون ہے، ٹھیک ہے. اس کے اوپر کسی کی کوئی کنٹرول نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہر ایک استعمال کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اپنے اسپیسیفک اپلیکیشنز کے لیے کریں گے تو پھر یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اچھا، رجسٹرڈ پورٹس ہیں، ٹھیک ہے. 1024 سے لے کر 49,000 تک، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو آیانا کے ساتھ رجسٹر کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے اپنے اپلیکیشنز اگر خاص پرپس کے لیے اگر کرنی ہو تو وہ آپ ان کے ساتھ پھر رجسٹر آپ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. اگر آپ لوگوں نے اپنی پروگرامنگ یا ڈیولپمنٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے، کہ جس میں آپ کو خود اپنے پورٹ نمبرز جو ہے اپنے ریکوائرمنٹس کے مطابق چاہیے، ٹھیک ہے. تو 49,001 سے لے کر 65,000 تک آپ انہی پورٹ نمبرز کو استعمال آپ کر سکتے ہیں. اب دیکھیں، میں ایک آسان مثال آپ کو دوں کہ ایک ٹائم پر آپ جو ہے وہ براؤزر کے جو ہے 10 پیجز آپ اوپن کرتے ہو، تب یہ سارے تو آپ رجسٹر نہیں کر سکتے پورٹس، ٹھیک ہے نا. میں بھی اوپن کر رہا ہوں، دوسرا بھی اوپن کرے، تیسرا بھی اوپن ہے، تو 50، 100، 200، 1000 لوگ اوپن کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب اس طریقے سے ہر ایک جب اس کو اوپن کرے گا تو یہ تو لاکھوں پیجز بن جاتی ہے، ٹھیک ہے. ہر ایک کو تو رجسٹر کرنے سے رہے، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے 49,000 سے لے کر 65,000 تک جو ہے رینڈملی جو ہے یہ پورٹ نمبرز جو ہے اسائن ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کمیونیکیشن آپ کر لیتے ہو، جیسی آپ کی کمیونیکیشن ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو دوبارہ سے جو ہے آپ کا پورٹ نمبر وہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر نیا پورٹ نمبر آپ کو رینڈملی اسائن ہو جاتا ہے، ٹھیک. تو یہ آپ کو ایک ایڈوانٹیج مل جاتی ہے. یہ کچھ امپورٹنٹ جو ہے پورٹ نمبرز ہے جو ڈفرینٹ پرپزز کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. مثلاً FTP کے لیے 20، ڈیٹا کے لیے 20 ہے اور کنٹرول کے لیے 21 استعمال ہوتا ہے. SSH کے لیے جو ہے سیکیور شیل کے لیے 22 استعمال، اور ٹیل نیٹ کے لیے 23، SMTP کے لیے 25، DNS کے لیے 53، DHCP کے لیے اسی طریقے سے یہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے پیپر میں بھی آ سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. اور اسی کے اوپر جو ہے نارملی آپ کی جو ہے کمیونیکیشن ہوا کرتی ہے، ٹھیک. تو مطلب اس طرح تو 65,000 ہیں سارے، تو آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ جو 8، 10، 12، 14 جو ہیں یہ آپ کو ضرور یاد رکھیں. ہم دیکھیں نا، HTTP ہے تو پورٹ 80 ہے، ٹھیک ہے. اکثر یہ بات میں کرتا رہتا ہوں، لیکن HTTPS جو ہے سیکیور نا، وہ 443 استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو مطلب اب پوسٹ آفس پروٹوکول ہے 110، تو یہ مطلب استعمال جو ہے آپ کو مطلب اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے پورٹ جو ہیں یہ یوز کرتا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر آپ دیکھیں نا DNS، ٹھیک ہے. تو DNS دونوں فلیورز میں UDP میں بھی ہے اور TCP میں بھی ہے، ٹھیک ہے. لیکن دونوں جو ہے وہ پورٹ 53 کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک. تو اچھا، طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر لکھ لیں نیٹ اسٹیٹ، ٹھیک ہے نا. دیکھیں میں ادھر لکھ لیتا ہوں CMD. تو یہ آپ کو جو ہے کرنٹ پورٹس کا جو ہے اس کا وہ ڈیٹیل آپ کو یہ پرووائڈ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. ایکٹیو کنیکشنز، ٹھیک ہے. یہ HTTPS ہی دیکھیں، یہ اب آپ دیکھیں سارے یہ آپ کے پاس پورٹ نمبرز آ رہے ہیں، یہ جو آپ کو مل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ تو سارے اگر آپ دیکھیں تو 49,000 اینڈ ابو آپ کو نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ TCP کنیکشن ہے، یہ TCP کنیکشن ہے، ٹھیک. مختلف پرپزز کے لیے ابھی دیکھیں کنٹینیوسلی یہ اٹھا رہے جتنے بھی ہیں سارے آپ کو اٹھا کر دے دے گا، ٹھیک ہے. اگر فار ایگزامپل ادھر میں ٹویٹر کو اوپن کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، یا پھر فار ایگزامپل واٹس ایپ کو اوپن کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے.
تو اس سے ریلیٹڈ بھی آپ کو یہاں پر یہ دیکھیں نا واٹس ایپ کا یہ اس نے یہاں پر اٹھا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ کنٹینیوسلی جو ہے یہ ہمیں پرووائڈ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بہرحال یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنے کرنٹ جو ہے پورٹس کو کیسے دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ٹی سی پی کمیونیکیشن پروسیس، یہ آپس میں کمیونیکیشن کیسے کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایچ ایپلیکیشن پروسیس رننگ آن سرور از کنفیگر ٹو یوز اے پورٹ نمبر، وہ ایک پورٹ نمبر استعمال کرتا ہے۔ مثلا دیکھیں یہاں پر ایچ ٹی ٹی پی اس نے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو پورٹ نمبر 80 کو استعمال کرے۔ ایس ایم ٹی پی اگر ہے تو پورٹ 25 کو یہ استعمال کر رہا ہے۔ تو ابھی دیکھیں دونوں سروسز اس کے اوپر رن ہو رہے ہیں۔ تو اگر کسی نے ایچ ٹی ٹی پی کو استعمال کرنا ہے تو پورٹ 80 کے ساتھ ہی کمیونیکیٹ کر لے گا، اور کسی نے میل کو اگر اوپن کرے تو پورٹ 25 کو جا کر یہ کمیونیکیٹ کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا ڈیٹا اور اس کا ڈیٹا دونوں ایک سرور پروسیس کر رہا ہے، لیکن چونکہ پورٹس الگ الگ ہیں تو اس کو سپریٹ سروس ملے گا اور اس کو سپریٹ سروس ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے ان دونوں کے اوپر جو ہے کوئی اثر نہیں پڑے گا کمیونیکیشن کے اوپر۔ تو انڈیویجول سرور کین ناٹ ہیو ٹو سروسز اسائن ود دا سیم پورٹ نمبر، سیم پورٹ نمبر کے اوپر پاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے، ڈفرنٹ پورٹ نمبر ضرور ہوں گے۔ این ایکٹیو سرور ایپلیکیشن اسائن ٹو a specific port is considered open, which means that the transport layer accepts and processes segments addressed to the port. Any incoming client request addressed to the correct socket is accepted and the data is passed to the server application. اگر فار ایگزامپل صحیح ریکویسٹ آ گئی، ٹھیک ہے، تو وہ اسپیسیفک اپلیکیشن کو پرووائڈ ہو جائے گا، اور اگر پورٹ نمبر اس کا غلط ہے تو مینس کہ اس سے بلانگ نہیں کرتا تو اس کو ڈسکارڈ کر دے گا۔ اچھا، ٹی سی پی کنیکشن اسٹیبلشمنٹ، تو اسٹیپ نمبر 1 میں کیا ہوتا ہے کہ انیشیٹنگ کلائنٹ ریکویسٹ اے کلائنٹ ٹو سرور کمیونیکیشن سیشن ود دا سرور، یہ دیکھیں اس نے ریکویسٹ سینڈ کر دی، اب ریکویسٹ چلی گئی، یہ سنکرونائزیشن اس کو مل گئی۔ دا سرور ایکنالجز دا کلائنٹ ٹو دا سرور کمیونیکیشن سیشن اینڈ ریکویسٹ سرور ٹو کلائنٹ کمیونیکیشن سیشن، اور اس نے اس کو ایکنالجمنٹ دے دی، ٹھیک ہے، ایکنالجمنٹ اس کو دے دی، ٹھیک ہے، اس نے ریکویسٹ سینڈ کر دی، اس نے ایکنالجمنٹ دے دی کہ بالکل میں ریڈی ہوں۔ اب تیسری پروسیس کیا ہے کہ اب کیا ہو جائے، سیشن اسٹیبلش ہو جائے۔ سو انیشیٹنگ کلائنٹ ایکنالجز سرور ٹو دا کلائنٹ کمیونیکیشن سیشن، اور اس طریقے سے ان کا جو ہے کمیونیکیشن آپس میں اسٹیبلش ہو جاتا ہے۔ جب کمیونیکیشن اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو اب یہ اپنا پروسیس سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب آپس میں یہ کمیونیکیشن کو ختم کر دیتے ہیں تو اے نے اپنا فنش ریکویسٹ سینڈ کر دیا، ٹھیک ہے، جب بی اس کو ریسیو کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو ایکنالجمنٹ سینڈ کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے آپ کا فنش کوئری میں نے گیٹ کر لی، اور وہ بھی سینڈ کرتا ہے اور ساتھ ہی فنش بھی اس کو سینڈ کر دیتا ہے۔ جب اس کو فنشمنٹ مل جاتا ہے تو یہ اس کو ایکنالجمنٹ سینڈ کر دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ بھی اپنا ساکٹ کلوز کر دیتا ہے اے، اور بی بھی اپنا ساکٹ جو ہے کلوز کر دیتا ہے، اور اس طریقے سے جو ہے یہ آپس میں کمیونیکیشن جو ہے اسموتھ کمیونیکیشن جو ہے اس کا پورا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے، نو لیٹس تھری وے ہینڈ شیک، کہ کس طریقے سے یہ آپس میں یہ کمیونیکیشن کرتے ہیں، ٹھیک، کیوں ٹی سی پی ایک ریلائبل کمیونیکیشن ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ آپ ڈیٹا کو سینڈ کرتے ہو، وہ ریسیو کرے، اور ریسیو کرنے کے بعد پھر آپ سے کہہ دے کہ میں نے ریسیو کر دیا، تو اس طرح سے یہ 3 وے ہینڈ شیک ہو جاتا ہے۔ سنگل وے ہینڈ شیک یہ ہے کہ آپ نے سینڈ کر دیا، ٹھیک ہے،
उसने रिसीव कर दिया लेकिन आपको पता नहीं है, ठीक है। लेकिन 3 वे हैंड शेक में ये है कि दोनों पार्टीज़ जो हैं इस बात पर एग्री हो जाती हैं कि जो डेटा हमने ट्रांसमिट किया है वो बिल्कुल सही हमें डिलीवर हो गया है। Okay, functions of the 3-way handshake. It establishes that the destination service is present on the network. It verifies that the destination device has an active service and is accepting a request on the destination port and initiating client. It informs the destination devices that the source client intends to establish communication on that port. After the communication is completed, the sessions are closed and the connections is terminated. The connections and the session mechanism enable TCP reliability function. सोर्स और डेस्टिनेशन का होना ज़रूरी है। वेरिफिकेशन करता है कि डेस्टिनेशन के ऊपर जो रिक्वायर्ड सर्विस है वो अवेलेबल है, ठीक है। और तीसरा ये कि जो सोर्स है उसको वो सर्विस अवेलेबल हो गई। इस तरीके से इसकी ये 3 वे हैंड शेक जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, 3 वे हैंड शेक एनालिसिस, ठीक है। ये बिट्स जो है ये आपस में इसको कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। अर्जेंट, पॉइंटर फील्ड सिग्निफिकेंट, एक्नॉलेजमेंट जो है फ्लैग, पुश फंक्शन, रीसेट फंक्शन, सिंक सिंक्रोनाइज द सीक्वेंस नंबर एंड फिनिश नो मोर डेटा, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट बिट्स से या फ्लैग्स हैं, ठीक है, ये इसको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज़ द रिलायबिलिटी एंड फ्लो कंट्रोल। अब देखिए इसमें मैंने आपसे ये कहा था कि जो TCP है वो रिलायबल तो है, ठीक है ना, लेकिन इसके साथ जो है गारंटीड ऑर्डर डिलीवरी की, मतलब जो डेटा ये प्रोवाइड करता है उसी तरीके से ये पहुँचे और डेस्टिनेशन साइट पर उसको री इस्टेब्लिश किया जाए, यानी जिस तरतीब से डेटा को सेंड किया गया उसी तरीके से उसको री ऑर्गेनाइज भी किया जाए, ठीक है। सो TCP कैन हेल्प मेंटेन द फ्लो ऑफ पैकेट सो द डिवाइस डू नॉट बिकम ओवरलोडेड। ये डिवाइस जो ओवरलोड नहीं होती। देयर मे बी टाइम्स व्हेन TCP सेगमेंट डू नॉट अराइव एट द डेस्टिनेशन और अराइव आउट ऑफ ऑर्डर। ये भी पॉसिबल है कि या तो ना पहुँचे या आउट ऑफ ऑर्डर पहुँचे, ठीक है। तो इसके लिए जो है TCP में बाकायदा प्रोसीजर मौजूद है। ऑल द डेटा मस्ट बी रिसीव एंड द डेटा इन दीज सेगमेंट्स मस्ट बी रीअसेंबल इन द ओरिजिनल ऑर्डर। डेटा अगर बेतरतीब भी पहुँचे बिल्कुल कोई मसला नहीं, लेकिन रिसीविंग पॉइंट के ऊपर जो है उसको फिर दोबारा इन ऑर्डर किया जाता है बिकॉज ऑफ द सीक्वेंस नंबर। सो सीक्वेंस नंबर्स आर असाइंड इन द हेडर ऑफ ईच पैकेट टू अचीव दिस गोल। तो इस पर्पस के लिए जो है इसको सीक्वेंस नंबर जो हैं असाइन किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए होता ये है कि अगर सेंडर जो है ए वो बी को डेटा को सेंड करता है, ठीक है, तो मुमकिन है कि कुछ पैकेट्स जो है उसको डिलीवर ना हो। तो फिर ऐसी सूरत में जो है होगा क्या कि जो पैकेट डिलीवर नहीं होते और उसका एक्नॉलेजमेंट एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन में इसको नहीं मिलता, ठीक है, तो जो सेंडर है वो इनिशिएट करेगा इस प्रोसेस को कि उन सेगमेंट्स को रीसेंड कर दे, ठीक है। अब रीसेंडिंग ये है कि अगर ये भी पॉसिबल है कि जो रिसीविंग साइड है उसको वो मिले ही ना हो, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि उसको वो डुप्लिकेट्स मिलें, ठीक है। तो ये फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है
रिसीविंग पॉइंट के ऊपर कि वो इसको जज करे कि ये सेगमेंट जो है मुझे जो रिसीव हुआ है ये इसकी दूसरी कॉपी मेरे पास मौजूद तो नहीं है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल डेस्टिनेशन साइट के ऊपर कोई दूसरी कॉपी मौजूद होगी तो फिर ऐसी सूरत में जो है वो एक कॉपी को डिस्कार्ड कर लेगा और दूसरी को अपने पास रख लेगा। और अगर नहीं है तो वो इसको अपने साथ रीइंस्टेट कर लेगा, ठीक है। इसी तरीके से जब ये अपना रीअसेंबलिंग प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है, ठीक है, रिसीविंग साइड पर, तो वो देखता है कि कौन कौन से सेगमेंट मेरे पास मिसिंग है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेगमेंट, दो सेगमेंट मिसिंग है तो उसके लिए वो फिर रिक्वेस्ट जो है सेंडिंग साइड के ऊपर दोबारा सेंड कर देता है कि ये जो पैकेट्स है ये मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो उसको रीसेंड कर देता। इस तरीके से जो है एक रिलायबल कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो जाता है और तमाम डेटा जो है सही तरीके से डिलीवर हो जाता है, ठीक है। तो ये मतलब आप लोगों ने जहन में रखना है कि किस तरीके से जो है आप जो है डेटा जो है वो सेंडिंग और रिसीविंग साइड के ऊपर मैनेज होता है। अब देखिए इसमें जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट वो एक इशू है वो ये कि जब सेंडर और रिसीवर आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो कई तरीके हैं कि वो आपस में ये सिंक्रोनाइजेशन को इस्टेब्लिश करें। मसलन क्या ये ज़रूरी है कि हर एक पैकेट के लिए एक्नॉलेजमेंट मिले, ठीक है, या फिर स्पेसिफ़िक ग्रुप ऑफ पैकेट्स के लिए एक ही एक्नॉलेजमेंट काफ़ी हो, ठीक है। किस तरीके से हम इसको मैनेज करें। तो टीसीपी जो है इसमें मतलब इसके डिफरेंट फ्लेवर्स है और डिफरेंट एडिशंस हैं, ठीक है। इसमें जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट एक फ़ीचर है वो क्या है, विंडो साइजिंग है। विंडो साइजिंग में ये है कि मैं ये कहता हूँ कि अगर बजाय इसके कि मैं 10 सेगमेंट सेंड करूँ और हर 10 सेगमेंट्स के लिए जो है एक एक एक्नॉलेजमेंट मैं रिसीव करूँ, तो इट इज़ अ बर्डन ऑन द डेटा ट्रैफिक। तो दूसरा अल्टरनेट इसका क्या है कि क्यों ना एक स्पेसिफिक साइज़ ऑफ अ विंडो जो है इस्टेब्लिश करूं, ठीक है, और उसके ऊपर जो है ये तमाम डेटा जो है वो ट्रांसपोर्ट करे, ठीक है, और उसी के ऊपर जो है ये तमाम डेटा आपस में कम्युनिकेशन करे, ठीक है। तो बजाय इसके कि एक सेगमेंट के लिए मैं कहता हूँ कि एक ग्रुप ऑफ सेगमेंट्स के लिए, मसलन अब इस ग्रुप ऑफ सेगमेंट्स के लिए एक ख़ास टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द विंडो साइज़। अब विंडो साइज़ का क्या मतलब है? विंडो साइज़ का मतलब ये होता है कि बजाय इसके कि मैं एक सेगमेंट के लिए रिप्लाई को एक्सपेक्ट करूं, मैं पूरे विंडो के लिए रिप्लाई को एक्सपेक्ट कर दूं। मसलन एक विंडो में मैंने 10 सेगमेंट सेंड कर दिए, तो 10 सेगमेंट्स मैंने जब सेंड कर दिए तो रिसीवर साइड के ऊपर वो रिसीव हो गए। अब रिसीवर ने मुझे कह दिया कि विंडो रिसीव्ड करेक्टली, तो अब उसमें 10 सेगमेंट्स है, तो मीन्स के 10 के 10 जो है बिल्कुल सही रिसीव हो गए, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी जो है मैं फिर सेंड कर देता हूँ, तो 10 सेगमेंट्स का एक विंडो मैंने फिर बना दिया, ठीक है। अब उसको मैंने सेंड कर दिया, तो जब रिसीव हो गए रिसीविंग साइड के ऊपर, तो उसने मुझे कह दिया कि अच्छा ये नेक्स्ट जो 10 सेगमेंट्स की विंडो है ये भी आपने बिल्कुल सही डिलीवर हो गई। देखिए यहाँ पर ये प्रोसेस दिखाया गया है। मैंने तो 10 का कहा, यहाँ पर इसने साइज़ जो है काफ़ी बड़ी रखी का 10,000 रखा है, मतलब कि 10,000 सेगमेंट्स जो हैं इसमें पॉसिबल हैं, ठीक है ना। तो इसने सेंड कर दिए, ठीक है, इसने इसका एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दिया, ठीक है। तो आप देखिए इतनी बजाय इसके कि हर एक सेगमेंट के लिए आप करें, ठीक है, पूरे विंडो के लिए एक ही एक्नॉलेजमेंट आपको मिली।
تو یہ آپ کو مطلب اس کا ایڈوانٹیج ملا، ٹھیک ہے. تو بہرحال آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کس طریقے سے جو ہے آپ اپنے ڈیٹا فلو کو آپ کنٹرول کرتے ہیں اور مینیج کر لیتے ہیں، ٹھیک. تو مطلب میری پوائنٹ آف ویو سے جو بیسٹ ہے اور آل اوور دا ورلڈ جو ہے ابھی یہ پریکٹس استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ونڈو سائزنگ ہے اور وہ کیا ہے، اڈاپٹیو سلیکٹیو فلو کنٹرول ہے، ٹھیک ہے. اڈاپٹیو سلیکٹیو فلو کنٹرول ہے. تو اڈاپٹیو میں ہوتا یہ ہے کہ ونڈو سائز چھوٹا بڑا ہوتا رہتا ہے. مثلا اگر آپ کی کمیونیکیشن ریلائبل ہے، ٹھیک ہے، تو ونڈو کا سائز آٹومیٹیکلی انکریز ہوتا جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ کمیونیکیشن ان ریلائبل ہے تو وہ پھر وہ ونڈو سائز کو چھوٹا کر لیتا ہے. کیوں کہ اس میں ڈیٹا لاس زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ڈیٹا لاس اگر زیادہ ہوگا تو اگر بڑی ونڈو آپ سینڈ کریں گے، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے کہ پھر ان کیس آف دا ڈیٹا لاس پوری ونڈو آپ دوبارہ سینڈ کریں گے تو آپ کی کمیونیکیشن جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہے، ٹھیک. تو اس وجہ سے پھر آپ کو ونڈو سائز جو ہے لمیٹڈ رکھنا پڑتا. لیکن اگر ریلائبل ہے تو ونڈو سائز کو آپ جتنا بھی بڑا کرتا جائیں تو بیٹر ہے. لیکن اڈاپٹیو سلیکٹیو میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے، ایوریج نکالنا ہوتا ہے کہ کہاں پر جو ہے مجھے ایوریج ڈیلیوری مطلب ملتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی میکسیمم مجھے ریلائبلٹی یعنی میکسیمم تھرو پٹ مجھے ملتا ہے. تو اس کے اوپر پھر آپ ونڈو سائز کو فکس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو تھینک یو. آئی ایم ڈاکٹر سعید عرفان اللہ فرام عباسین یونیورسٹی پشاور.